آئیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 کچھ یوں ہے، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ سوال سمجھ لیجئے، جواب کی ہیڈنگ دے دیجئے۔ اب آپ دیکھیں سوال کی طرف دھیان دیں کہ سوال میں آپ سے مطلوب کیا ہے، کیا مانگا گیا ہے، آپ نے جواب میں کیا تحریر کرنا ہے۔ تو یہاں پر 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ جب ہم نے سبق کا مطالعہ کیا تو ہم نے پڑھا تھا کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم سے فرما رہا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا۔ تو اس آیت میں 2 گروہوں سے کیا مراد تھی؟ 2 گروہوں سے مراد ایک گروہ تھا ابو سفیان کا جو شام سے تجارتی قافلہ لے کر مدینہ کے راستے مکہ جا رہا تھا۔ دوسرا گروہ تھا ابو جہل کا جو ابو سفیان کے بلانے پر 1000 کا عظیم الشان لشکر لے کر مسلمانوں سے لڑائی کے لیے آ رہا تھا۔ تو آپ اپنے مارکس کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے جواب کی وضاحت کرنی ہے۔ اگر 2 نمبر کا سوال ہوگا تو آپ فقط اتنا ہی لکھ دیں گے کہ 2 گروہوں سے مراد ہے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ جو شام سے مکہ جا رہا تھا، اور دوسرے گروہ سے مراد ہے ابو جہل کا عظیم الشان لشکر جو کہ مکہ سے مدینہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہا تھا۔ لیکن اگر جواب ہو 5 نمبر کا مطلوب تو پھر آپ نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ لکھنا ہے۔ زیادہ وضاحت آپ کریں گے کہ شام کا جو تجارتی قافلہ تھا اس نے کہاں سے گزرنا تھا، مسلمانوں کا اس بارے میں کیا خیال تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کیا مشورہ کیا، اور پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف جو مکہ سے ابو جہل کا لشکر آیا تو وہ کتنی تیاری کے ساتھ آیا، مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، کافروں کی تعداد کیا تھی۔ تو پھر 5 نمبر کا سوال ہوگا تو آپ مفصل جواب تحریر کریں گے۔ تو یہاں میں آپ کی آسانی کے لیے دونوں گروہوں کا ذکر کر دیتی ہوں، پیپر پر لکھ دیتی ہوں۔ تو ایک گروہ تھا ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، دوسرا گروہ تھا ہمارے پاس ابو جہل کا لشکر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سورہ انفال میں 2 گروہوں سے کیا مراد ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔